پھر وہی مسطح زمین اور ہموار چٹیل میدان، وہی خاردار جھاڑیاں اور لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیت جن کے درمیان سے بیل گاڑی کا تنگ سا راستہ سانپ کی طرح پیچ و خم کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ راستے میں سراج صاحب نے وہ لطیفے سنائے کہ سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ وفور مسرت و انبساط سے جوان اور تازہ چہرے کھلے ہوئے گلاب کی طرح حسین اور دلکش نظر آ رہے تھے۔ ہوا کے تیز اور شوق جھونکوں سے سراج کے بال بار بار اس کی پیشانی پر آ جاتے اور وہ ایک خاص انداز میں سر کو جھٹکا دے کر ہٹاتا۔ یہ محفل نووارد لڑکی کے لیے کافی دلچسپی کا باعث تھی۔ غریب نازو کو نہ اس سے پہلے کبھی موٹر کی سواری جیسی پر لطف اور دلچسپ شے سے سابقہ پڑا اور نہ اس قدر اونچی مہذب صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ بیچاری لڑکی حیرت سے ہر ایک کے چہرے کو تک رہی تھی۔ کوئی کسی کو دھول جاتا تو کوئی کسی کا منہ چڑھاتا، کوئی کسی کے بال نوچتا اور کوئی کسی کے کان کھینچتا۔ جوان دل سارے تکلف و قیود کے توڑ کر بے لگام ہو گئے تھے۔ فطرت کی نیرنگی اور لطافت سے ان کا رواں رواں مچل رہا تھا۔ کبھی تو سب مل کر کوئی دھن چھیڑ دیتے اور کبھی ایک دوسرے پر فلک شگاف کہے لگاتے۔ بہرحال عجیب سما اس چھوٹی سی خوبصورت کار میں بند گیا تھا۔ اتنے میں کار اسی گاؤں میں داخل ہوئی جہاں کے اس مختصر سے گروہ نے پچھلی مرتبہ قیام کیا تھا۔ سراج، نسرین، تاجور اور احمد اتر پڑے۔ اس مرتبہ گاؤں والوں کو ان عجیب مہمانوں کے ہمراہ ایک میلی کچیلی سی لڑکی کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ ان کے خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ کس طرح ایک گنوار اور غریب لڑکی ان لوگوں کی ہم نشیں ہو سکی، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس تعصب اور نفرت سے بھری دنیا میں بعض ایسے بھی افراد ہیں جن کی قیمتی پوشاک کے اندر انسانیت اور محبت سے لبریز دل بھی چھپا رہتا ہے، جو کسی انسان کی معمولی سی تکلیف اور کرب پر بھی اسی طرح تڑپ اٹھتا ہے جیسے کہ خود اپنے دکھ اور مصیبت پر۔ سراج صاحب نے کار سے اترتے ہی حاکمانہ انداز میں اپنے ساتھیوں پر احکامات صادر کرنے شروع کر دیے۔ تاجور سے انہوں نے کہا کہ نازو کو باولی پر نہلا کر لے آئے۔ نسرین کے سپرد انہوں نے چائے وغیرہ بنانے کی خدمت کی اور ساتھ ہی اس کی غیر باورچیانہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ اگر ان چیزوں میں کوئی نقص پایا گیا تو وہ بڑی ہی فیاضی اور کرم فرمائی سے معاف فرمائیں گے۔ سراج کی اس بات سے نسرین شرما گئی۔ کس قدر شریر ہیں سراج، گویا وہ سمجھتے ہیں مجھے اتنے چھوٹے سے کام بھی نہیں آتے۔ تاجور اور نسرین تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی اور احمد اور سراج گاؤں میں نازو کے لیے کسی تیار جوڑے کی تلاش میں نکل گئے۔ سراج نے نازو کو اس موجودہ خستہ حالت میں زاہد صاحب کے گھر لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ نسرین جلدی جلدی چند ضروری چیزیں تیار کر کے اور چائے بنا کر مفوضہ کام سے عہدہ برا ہوئی اور پیڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھیوں میں سے ابھی کوئی واپس نہ ہوا تھا۔ دن کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ ہوا میں بھی کسی قدر حدت آ گئی تھی۔ آج آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہونے لگے۔ اس سے پہلے کئی بار وہ احمد کے ساتھ اپنی جاگیر کو اسی راستے سے گزر چکی تھی، لیکن کسی وقت بھی ان لوگوں نے اس گاؤں میں ٹھہرنے کی کوشش نہ کی۔ بند کار میں شہر سے نکلے اور بند ہی کار میں گاؤں میں واپس پہنچ گئے۔ راستہ کس قدر بے لطفی سے گزرتا تھا۔ خود گاؤں میں بھی ان لوگوں کے لیے کیا دلچسپی تھی سوائے ادھر ادھر مارے پھرنے کے، لیکن اس وقت اس کو کس قدر مزہ آ رہا تھا۔ بھلا کیوں مزہ نہ آتا جبکہ سراج جیسا زندہ دل اور خوش مزاج نوجوان اور تاجور جیسی شوخ و ترار لڑکی ان کے ساتھ موجود تھی۔ اب نسرین کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ جھوٹے غرور اور فخر میں آ کر اس نے صحبت اور دوستی پر تنہائی کو ترجیح دی تھی، اور جہاں ایک سے دو آدمی ہم عمر اور ہم خیال ہوتے ہیں وہاں زندگی کی تلخی اور ویرانی ٹھہر بھی نہیں سکتی۔ اور پھر سراج سے مل کر اس کو کتنے عجیب عجیب مظاہرے سے واقفیت ہوئی۔ اس کے دل میں انسانیت کا درد پیدا ہوا۔ دوسروں کا غم بٹانے سے خود اس کے دل کی ساری گھٹن اور ویرانی دور ہو گئی۔ کس قدر پر لطف اور دلچسپ ہوتا ہے کسی کے دکھ درد کا ساتھی بننا اور اس کی مدد کرنا۔ سراج کس قدر آزاد خیال اور با محبت نوجوان ہے، اس میں اونچ نیچ کا بالکل خیال نہیں۔ وہ انسان کی صرف اس لیے عزت کرتا ہے کہ وہ انسان ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اونچے طبقے کا ایک فرد ہے، اس کے پاس دولت اور شہرت ہے، سواری کو قیمتی موٹریں، بیٹھنے کو اعلیٰ درجے کے صوفے اور مخمل کی گدیاں اور سونے کو نرم اور شاندار بستر ہے۔ وہ کانٹوں میں سونے اور جھوٹا کھانے والے ایک غریب مزدور کو بھی اتنی ہی عزت دیتا ہے جتنی کہ ایک پھولوں کی سیج پر سونے اور مختلف انواع کی ذائقہ دار غذائیں کھانے والے کو۔ اس کے بعد نسرین کے خیالات نے پلٹا کھایا۔
اس کو سیاہ فام خوفناک داروغہ کا خیال آیا اور خوف و ہراس سے اس کا نازک دل کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ نسرین نے دیکھا تھا کہ داروغہ اس کو ہولناک نگاہوں سے گھورا کرتا ہے، لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے اس بات کو کچھ اہمیت نہ دی۔ لیکن اس مرتبہ اس چھوٹی سی چیز نے بڑھ کر ایک بھیانک خطرے کی شکل اختیار کی، اور وہ خونخوار دشمن اس کو تنہا پا کر اس کی عزت کے در پہ ہوا۔ وہ یقیناً اس ذلیل شخص کی ہوس اور بدی کا شکار ہو جاتی اگر عین موقع پر سراج ایک فرشتہ رحمت بن کر نہ آتا اور اس کی خونی پنجوں سے اس کو نہ چھڑاتا۔ اس نے سوچا سراج کو کتنی محبت ہے اس سے، وہ اس کی خاطر بڑے سے بڑے خطرے میں کود پڑتا اور اپنی جان پر کھیل جاتا، برخلاف اس کے خود اس کو سراج کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ جب سراج کے اعزاز میں دی جانے والی پارٹی کو صبح کو وہ باغ میں ٹہل رہی تھی تو سراج نے اس کو پھول پیش کیا، لیکن وہ اس سے ناراض تھی، اسی لیے اس نے سراج کو بری طرح جھڑک دیا۔ کس قدر بے درد ہے وہ، اس کو کسی کے لطیف اور نازک احساسات تک کی قدر نہیں۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا سراج کو، کیا اس کا دل اس کی بے اعتنائی اور حقارت پر خون کے آنسو نہ رویا ہوگا؟ اور پھر سراج جس کو اس نے بے قدری اور حقارت سے اس دن ٹھکرا دیا تھا، لیکن وہ اس کے ناروا برتاؤ کا خیال کیے بغیر اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے جان پر کھیل کر خطرے میں کود پڑا، اور ایک مرد میدان کی طرح اپنے سے کئی گنا طاقتور اور خوفناک دشمن کا مقابلہ کیا۔ سراج نے اس پر وہ احسان کیا جس کا بدلہ وہ اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکتی۔ نسرین کو اپنی ناانصافی اور بد سلوکی پر بہت رنج ہوا۔ وفور ندامت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرم سے اس کا سر جھک گیا، اور پھر اسی طرح بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک پر اسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب سراج احمد کو درزی کی دکان پر چھوڑ کر واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ نسرین نہایت ہی اطمینان سے سو رہی ہے۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اور دوسرا سینے پر۔ سراج نسرین کو اس فراغت اور بے پرواہی سے سوتے دیکھ کر مسکرایا۔ جوانی کی نیند بھی کس قدر بے خبر اور بے حجاب ہوتی ہے۔ وہ بچھی ہوئی قالین پر بیٹھ کر اپنے جوتے کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ تھکن اور اطمینان کے احساس سے اس کے ہونٹوں پر ایک گہری سانس چھوٹ گئی۔ نسرین اپنی نیند سے چونک پڑی اور سراج کو تنہا اپنے پاس پا کر شرما گئی۔ معلوم ہوتا ہے کام کچھ نہیں ہوا، سراج مسکرا کر بولا۔ یہ چائے بھی ہمیں ہی بنانی پڑے گی؟ جی نہیں، نسرین نے انداز استغنا سے کہا۔ دیکھ لیجئے سب کچھ تیار ہے۔ سچ؟ سراج نے خوش ہو کر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائے بھی بن گئی؟ جی ہاں، نسرین منہ بنا کر بولی۔ مجھے ایک پیالی چائے پینے کی اجازت ہے؟ بڑے شوق سے نسرین نے کہا۔ کہو تو بنا دوں، اگر تکلیف نہ ہو تو، سراج نے محبت آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نسرین خاص اہتمام سے چائے بنانے لگی۔ جب تک وہ اس کام میں مصروف رہی، سراج اس کی ایک ایک ادا کو غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے ملائم ریشمی بالوں کی ایک لٹ ہوا کے شوق جھونکوں سے بار بار اس کے نازک رخسار پر آ جاتی اور وہ ایک انداز دل ربائی سے اس کو ہٹاتی۔ اس نے چائے بنا کر سراج کی طرف بڑھائی۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ سراج نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ یوں ہی جی نہیں چاہتا، وہ بولی۔ چلو اسی میں سے پی لو، سراج نے اپنی پیالی اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ نسرین نے شرما کر نفی میں سر کو جنبش دی۔ تمہیں ہماری قسم جو انکار کیا، سراج نے اس کو اپنی قسم دی۔ نسرین انکار نہ کر سکی۔ احمد بھائی کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد نسرین نے سراج سے پوچھا۔ درزی کے پاس، سراج بولا۔ یہاں بھی کوئی کپڑا طریقہ کا نہ ملا، مجبوراً گھٹیا قسم کے کپڑے پر اکتفا کرنا پڑی۔ احمد اسی کی سلوائی کے انتظار میں ہے۔ اس کے بعد سراج نے ایک سگریٹ جلایا اور طویل کش لے کر فضا میں دھوئیں کے مرغولے بنانے لگا۔ کافی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ سراج مرغولے بناتا رہا اور نسرین دیکھتی رہی۔ سراج صاحب، نسرین نے آہستگی سے سراج کے شانے پر سر رکھ کر کہا۔ آپ اتنے سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ کیوں؟ سراج نے پوچھا۔ کیا آپ کے بھائی صاحب نہیں پیتے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نسرین نے اس کے شانے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔ شاید سراج کی بات اس کو بری لگی۔ سراج نے اس کی ندامت کو محسوس کر لیا اور اس کی نازک گردن کے گرد اپنی باہوں کا حالہ بنا کر کہا، گویا اس کو منا رہا ہو۔ بات دراصل یہ ہے نسرین، تنہائی، دکھ اور فکروں میں
ایک نہ تھکنے والا رفیق اور دوست ثابت ہوتا ہے۔ شاید ہی دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی غم گسار اور دوست ہو۔ کیا یہ اس ہستی سے بھی بڑھ کر ہے جس کو دنیا میں رفیقہ حیات کہا گیا ہے؟ کیوں نہیں؟ سراج نے اس کی شفاف آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رفیقہ حیات بھی تو آخر ایک انسان ہی ہے۔ تم خود سمجھ سکتی ہو، انسان چاہے کتنی ہی ہمدردی اور رفاقت کا ثبوت دے، کبھی نہ کبھی تھک ضرور جائے گا۔ لیکن یہ ہمارا رفیق کچھ ایسا بے جگر اور باہمت ہے کہ اس کی ہمدردی اور رفاقت تھکن کا نام تک نہیں جانتی۔ رفیقہ حیات کو اگر کوئی بات ناگوار گزرے یا کوئی امر اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو تو اس کی دوستی اور محبت کے آبگینہ میں بال آ جائے گا۔ لیکن یہ بے جان اور بے زبان دوست نہ کبھی روٹھتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے، خاموشی سے خود جلتا ہے اور ہمیں دائمی چین اور سکون بخشتا ہے۔ جس وقت سراج یہ جملے ادا کر رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک غمگین سی متانت چھا گئی۔ اس کی نظریں سگریٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ نسرین نے محسوس کیا کہ سراج اچانک کسی بات سے اداس ہو گیا ہے۔ کتنی صداقت اور کتنی سچائی تھی اس کی بات میں، اور انسان کی کمزوریوں اور خامیوں پر کتنا لطیف سا طنز تھا یہ۔ نسرین اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ کافی عرصے تک دونوں خاموش اپنے اپنے خیالات میں گم رہے۔ یہ خاموشی اور سکوت نسرین کی بے چین اور سکون دشمن فطرت کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے اس طویل اور اکتا دینے والی خاموشی سے تنگ آ کر کہا، سراج صاحب، احمد بھائی اب تک نہیں آئے، آپ جا کر دیکھیے تو کیا بات ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تمہیں تنہا چھوڑنا بھی خطرے سے خالی نہیں، سراج نے مسکرا کر کہا۔ خدا اچھی صورت دے کر بھی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ نسرین کو داروغہ والا واقعہ پھر یاد آ گیا اور وہ اس خیال سے رنجیدہ ہو گئی۔ سراج صاحب، اس نے اداسی سے سراج کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بار بار اس واقعے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تم نے برا مان لیا پگلی؟ سراج نے چونک کر پوچھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ کا مذاق بھی کس قدر دل آزار ہے، نسرین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ سراج کا دل کانپ اٹھا۔ اس کی بات کا نسرین کے دل پر اس قدر گہرا اثر ہوا، اس نے بے چین ہو کر نسرین کو سینے سے لگا لیا۔ خدا کے لیے ان آنسوؤں کو روک لو نسرین، ورنہ میرا دل بھی خون ہو کر بہہ نکلے گا۔ خدا کی قسم نسرین، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس قسم کی باتوں سے کسی کا دل دکھایا کرتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو نسرین، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ایسا نہ کہیے سراج صاحب، لڑکی نے التجائی انداز میں کہا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے میری آبرو بچائی ہے، میں آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ نازک اندام دوشیزہ نے اپنا نازک سر سراج کی چھاتی پر رکھ دیا اور تھک کر آنکھیں بند کر لی۔ سراج محبت سے اس کی الجھی ہوئی لٹیں سنوارنے لگا۔ اس وقت کا وہ کیف و سرور جو نسرین کے دل میں بس کر رہ گیا، اس نوجوان کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر وہ اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے بھول سی گئی۔ سراج صاحب، اس نے کہیں دور سے پکارا۔ سراج نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تم سے؟ نوجوان نے اپنی مسحور کن آنکھوں سے نسرین کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں۔ ہاں البتہ کبھی کبھی تم اس قدر بے درد بن جاتی ہو کہ بے اختیار تم سے روٹھ جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں اپنی پچھلی خطاؤں پر دل سے شرمندہ ہوں سراج صاحب، نسرین نے رنجیدہ ہو کر کہا۔ اس دن آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا دل بیٹھ گیا۔ بے اختیار جی چاہا کہ آپ کے پیروں پر سر رکھ دوں اور آپ کو منا لوں۔ جھوٹی کہیں کی۔ سراج نے نسرین کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا، بہت چالاک ہو، اس لیے بہت جلد منا لیتی ہو۔ ہم ہی ایسے بھولے ہیں جو تمہاری ذرا سی بات کو اپنی قسمت کی فتح یا شکست سمجھ لیتے ہیں۔ نسرین نے بڑی بڑی حیران آنکھوں سے سراج کی طرف دیکھا۔ سچ مچ آپ مجھے اس قدر فریبی سمجھتے ہیں؟ اس نے بھولے پن سے پوچھا۔ ہاں، سراج نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ نسرین نے فرط التفات سے سراج کے گال پر اپنا گال رکھ دیا، پھر کسی نامعلوم خیال سے وہ اداس ہو گئی۔ ہم بھی کتنے بد نصیب ہیں سراج صاحب، اس نے کہا، ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو کر بھی کتنے دور ہیں۔ نہ جانے کب تک یہ فاصلہ ہمارے درمیان حائل رہے گا۔ کاش ایسا ہو کہ ہماری زندگیوں کے دو جدا جدا راستے کسی دوراہے پر مل کر ایک ہو جائیں اور ہم دائمی طور پر ایک دوسرے کے سچے رفیق بن کر زندگی کے اس طویل سفر میں ساتھ رہیں۔ بے خبری میں نسرین کے نازک لبوں سے نکلے ہوئے ان کلمات کو سن کر سراج بڑے زور سے چونکا۔ دوستی کے جھوٹے تصور کی وہ عمارت جو اس نے اپنے آپ کو فریب دے کر خالص دوستی کے نام پر کھڑی کی تھی، اچانک زمین پر آ گری۔ محبت کی دبی ہوئی چنگاری کو جیسے نسرین کی حوصلہ افزا باتوں نے ہوا دے دی۔
سراج اس اچانک واقعے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس نے آنے والے خوفناک لمحات کے تصور سے کانپ کر نسرین کو پرے دھکیل دیا۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا نسرین؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ بد نصیب سے محبت ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ہرگز تمہارے قابل نہیں نسرین، میں بالکل تمہارے قابل نہیں، مجھے معاف کر دو۔ روکھے پن سے اتنا کہہ کر سراج تیز قدم چلتا ہوا سامنے والے درختوں کے جھنڈ میں روپوش ہو گیا۔ بد نصیب لڑکی اپنی رگے حمیت پر یہ تلخ چوٹ برداشت نہ کر سکی۔ اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ وہ زمین پر گر کر بری طرح رونے لگی۔ آج اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیشہ کے لیے اس نے زندگی کی بازی ہار دی۔ معصوم دوشیزہ نے آج اپنے اندرونی جذبات سے مجبور ہو کر اس لاپرواہ سانولی رنگت کے نوجوان کے سامنے اپنے دل کی بات کھول کر رکھ دی اور اس سے اپنی محبت کے واسطے سہارا مانگا۔ لیکن یہ امید کہاں تھی کہ وہ اس کے نازک دل اور نازک احساسات کو اس بری طرح مجروح کر کے چلا جائے گا۔ نسرین کو خواب میں بھی گمان نہیں تھا کہ سراج اس کے دل کے نذرانے کو اس بے قدری سے ٹھکرا دے گا۔ کیا واقعی وہ اس قدر حقیر اور قابل نفرت ہے؟ بد نصیب لڑکی قسمت کی اس ستم ظریفی کو برداشت نہ کر سکی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس بھری دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، کسی کو اس کا خیال نہیں، کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ آہ، کتنا روح فرسا تھا یہ خیال۔ سراج بد نصیب نسرین کو وہیں گہرے رنج و ملال کی حالت میں چھوڑ کر چلا آیا اور ایک بڑ کے گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر حالات پیش آمدہ پر غور کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں مختلف خیالات کا ہجوم اور آنکھوں میں نہ رکنے والے آنسوؤں کا سیلاب۔ کسی کو کیا پتا اس وقت بیچارے نوجوان کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ نسرین کی منگنی بچپن میں ہی یوسف کے ساتھ ہو چکی تھی، اسی وقت سے اس کے نیک اور پاک دل میں یہ خیال جاگزیں ہو گیا تھا کہ نسرین کسی اور کی امانت ہے۔ کوئی بھی شریف اور خوددار انسان ہرگز کسی کی امانت میں خیانت کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ تو ہر انسان کو اپنی طرح سمجھتا تھا۔ وہ کسی کی امانت میں خیانت اور کسی کی دل آزاری تک کو پاپ سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی نسرین سے محبت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ لیکن شاید اس بھولے نوجوان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ پہلی ہی نظر میں اس کو اس خوبصورت بلور جیسی چمکدار آنکھوں والی ساحرہ سے محبت ہو گئی۔ اس کو اپنی حقیقت کا اچھی طرح علم تھا۔ نہ وہ اتنا امیر تھا، نہ درجے میں اس قدر بلند کہ نسرین کے محبت کا دعویٰ کر سکے۔ ساتھ ہی اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ نسرین اگر بالفرض محال اس کی ہو بھی جائے تو وہ اس کے غریب گھر میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ عمارت کی گود میں پلی ہوئی اور دولت سے کھیلی ہوئی یہ حسین لڑکی کیسے ایک غریب کے جھونپڑے کی زینت بن سکتی تھی، جبکہ نہ اس کے ناز اٹھانے کی اس میں سکت تھی اور نہ اس کی بڑھتی ہوئی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کے پاس دولت تھی۔ علاوہ ازیں وہ اس حسین لڑکی کی محبت کا دعوے دار بن کر کس طرح اس کے حسن کی قیمت گھٹا دیتا۔ بھلا چاند اور چکور کا کیا ساتھ؟ چکور لاکھ چاہے کہ چاند کو حاصل کرے، کیا اس کی یہ آرزو کبھی پوری ہو سکتی ہے؟ چاند ہر لمحہ چکور کی پہنچ سے بھی پرے ہوگا۔ سراج بھی اس چکور کی مانند تھا اور نسرین اس کا چاند تھی۔ چکور یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ لاکھ سر مارے اور اپنی جان کی بازی لگا دے، تب بھی اپنے چاند کو نہیں پا سکے گا۔ اس حقیقت سے آگاہ ہو کر ہی اس نے اس فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چاند تک پہنچنے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ایک عقیدت مند پجاری کی طرح خاموشی کے ساتھ اس کی پرستش کرے گا، ایسی پرستش جس سے خود اس کا دیوتا بھی واقف نہ ہو۔ چنانچہ حسین ساگر کے کنارے اس اداس سی شام کو اس نے نسرین سے یہی کہا کہ وہ اس کو صرف اپنا دوست سمجھے۔ اس نے یہ کب کہا کہ اپنا قیمتی پیار بن مانگے اس کے حوالے کر دے؟ ان سب باتوں کے علاوہ سراج کو نسرین کی فطرت کا پورا علم تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نسرین کے مزاج میں تلون کو بہت دخل ہے۔ وہ ذرا سی بات پر بگڑ جاتی ہے، نہ اس کو بگڑتے دیر لگتی ہے نہ بنتے۔ موجودہ حالت میں جذبات کے بس میں ہو کر اور اس کے احسانوں سے مغلوب ہو کر اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سراج سے محبت ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر بعد اپنی بے خبری میں کی ہوئی غلطی کا اسے احساس ہو جائے اور اپنی اس حرکت پر وہ خود ہی ہنس پڑے اور اپنا فیصلہ بدل دے۔ نسرین کا یہ بدلا ہوا فیصلہ اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کے نشیمن پر بجلی بن کر گرتا اور اس کی ساری ہستی کو پھونک کر راکھ کر دیتا۔ اس وقت کیا اس کی بگڑی ہوئی زندگی سنور سکتی؟ کہیں ڈوبی ہوئی ناؤ پھر سے تیری ہے جو اس کی برباد زندگی پھر سے ایک بار آزاد ہو جائے گی۔ سراج اس قدر سادہ لو اور احمق نہیں تھا کہ اس عالی شان عمارت میں ساری زندگی بتانا منظور کرتا جو ریت میں بنائی گئی تھی۔
وہ سائے کے پیچھے دوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی خیال کے زیر اثر اس نے نسرین کے آگے بڑھے ہوئے محبت کے پیاسے لبوں کو نہیں چوما۔ وہ جانتا تھا کہ ان نرم نرم ہونٹوں کے امرت رس میں زہر ملا ہوا ہے، جس کا ایک ہی گھونٹ اس کے لیے پیغام اجل بن جاتا۔ انہی اندیشوں نے سراج کو محبت کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے روکا، لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ہی سراج کو حسین نسرین سے محبت تھی، ایک ایسی محبت جس کو بعض اوقات انسان خود ہی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ لاکھ بار اس محبت کو دوستی کے پردے میں چھپا کر خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہی محبت ایک اٹل صداقت بن کر بار بار اس کے سینے میں سر اٹھا رہی تھی۔ سراج اس سے کبھی انکار نہ کر سکتا تھا۔ اس نے بڑھ کے درخت سے ٹیک لگا کر سوچا، کس احساس اور التجا بھری نظروں سے نسرین نے اس کی محبت مانگی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں اس امر کا اعتراف کر لیا کہ اس کو اس سے محبت ہے، اور خود وہ کس قدر ظالم اور بے درد تھا جس نے اس معصوم لڑکی کی قیمتی محبت کو ٹھکرا دیا۔ کیا وہ اس فعل کے لیے کبھی اپنے آپ کو معاف کر بھی سکے گا؟ نہیں۔ شاید تاعمر اس کے دل کو یہی پچھتاوا رہے گا کہ اس نے ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی کے پیار کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کے دماغ میں متضاد خیالات غلاظت میں پیدا ہونے والے کیڑوں کی طرح رینگ رہے تھے۔ اگرچہ جن وجوہات کے پیش نظر اس نے نسرین کی محبت کو قبول نہ کیا وہ بے جا اور ناروا نہیں تھے، اس کے باوجود نہ جانے وہ کون سا اندرونی احساس تھا کہ جو بار بار اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا کہ اس نے بے گناہ نسرین کی محبت اور اس کے دل کے قیمتی پیار کو ٹھکرا کر نہ صرف اس پر بلکہ خود اپنے آپ پر بھی بہت بڑا ظلم کیا اور خدا کی بھیجی ہوئی رحمت سے روگردانی کی۔ یہ خدا کی رحمت نہیں تو کیا تھی جو وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ کے نازک دل میں جگہ پا سکا؟ یہ نعمت نہیں تو اور کیا تھی جو اس لڑکی نے اپنے نازک اور خوشگوار احساسات کو محبت کی صورت میں اس معمولی سے نوجوان کی خدمت میں پیش کیا۔ سراج کو اپنے کیے پر بہت ندامت ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکا کہ اس کے انکار سے اس بد نصیب لڑکی کے دل پر کیا گزری۔ بد نصیب سراج کا دل آج رنج و غم کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سیل اشک جاری تھا اور وہ خود نہ جانے کن خیالات میں گم تھا۔ جب احمد درزی کے پاس سے نازو کے کپڑے سلوا کر واپس ہوا تو نسرین کو درخت کے نیچے نہ پا کر حیران رہ گیا۔ پیڑ کے نیچے بدستور قالین بچھا ہوا تھا جس پر تمام چیزیں قرینے سے جمے ہوئی تھی۔ سٹوو پر چائے پک رہی تھی لیکن نسرین ہی وہاں موجود تھی، نہ کوئی اور۔ پہلے تو احمد نے سوچا یہ لوگ کہیں ادھر ادھر گئے ہوں گے، لیکن ایسے میں کار لے جانے کی انہیں کیا ضرورت؟ احمد کے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں کوئی حادثہ اس جگہ پیش آیا؟ نہ جانے سراج اور تاجور کہاں تھے، حالانکہ سراج اس سے بہت پہلے ہی واپس ہو چکا تھا۔ احمد نے حیرت سے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں اور دو تین آوازیں بھی دیں لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ کپڑے وہیں رکھ کر تیزی سے وہ باولی کی طرف بڑھا، شاید وہاں پر کوئی مل جائے جس سے سارا واقعہ معلوم ہو سکے۔ نسرین اور سراج کی بمائے کار کے اس ڈرامائی انداز میں گمشدگی اس کے لیے حیرت عظیم کا باعث تھی۔ احمد پگڈنڈی پر تھوڑی ہی دور بڑھا تھا کہ اس کو درختوں کے جھنڈ میں سے تاجور اور نازو آتے ہوئے نظر آئے۔ احمد دوڑ کر ان کے پاس پہنچا۔ تاجور، کیا تمہیں معلوم ہے نسرین اور سراج کہاں ہیں؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں تو، تاجور بولی، میں تو ابھی ابھی واپس ہو رہی ہوں۔ کیوں، کیا نسرین اور سراج وہاں موجود نہیں ہے؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، احمد بولا، حتیٰ کہ کار بھی موجود نہیں۔ معلوم نہیں ان دونوں کو کیا حادثہ پیش آیا۔ تاجور کو بھی سن کر کچھ کم حیرت نہ ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ سراج اور نسرین کہیں گھومنے چلے گئے ہوں، لیکن اس مقصد کے لیے یہ ناممکن ہے کہ کار بھی ساتھ ہی لے جائیں۔ احمد، تاجور اور نازو مل کر سراج اور نسرین کو درختوں کے جھنڈ میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ احمد نے جو کسی حادثے کا ذکر کیا تو نازو بڑے زور سے چونکی۔ اس کے محسن کی جان پر نہ جانے کون سی افتاد آ پڑی۔ غریب لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تاجور اور احمد کو نازو کے رونے سے اور وحشت ہونے لگی۔ چنانچہ نازو دیوانہ وار چاروں اطراف پھر کر سراج کو ڈھونڈنے لگی۔ ان لوگوں نے بڑے زور سے آوازیں دی مگر ایک کا بھی جواب نہ ملا۔ آخر نازو نے سراج کو ایک درخت کے نیچے دیکھ لیا اور وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ سراج نازو کے اس اچانک حلے سے چونک پڑا۔ اتنے میں احمد اور تاجور بھی آ گئے۔ سراج ان لوگوں کے چہروں پر گہری پریشانی کے آثار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سراج، تم یہاں پڑے ہو؟ احمد نے کہا۔ نسرین کہاں ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ سراج نے بوکھلا کر پوچھا۔ نسرین پیڑ کے نیچے موجود نہیں، تاجور نے کہا۔ اور کار؟ سراج نے پوچھا۔ کار بھی وہاں نہیں ہے۔ سراج کو گزرا ہوا تلخ واقعہ یاد آ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل نے کہا ضرور اس واقعے کا نسرین کے دل پر گہرا اثر ہوا
غریب لڑکی ناکامی کی تلخی کو برداشت نہ کر سکی اور بے اختیار کار لے کر گھر واپس چلی گئی۔ چنانچہ ایک سرد آہ بھر کر اس نے احمد سے کہا، گھبراؤ نہیں احمد، نسرین کو کچھ بھی نہیں ہوا، شاید وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر چلی گئی ہیں۔ تم سے ناراض ہو کر؟ احمد نے تعجب سے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ سے ان کی کسی مسئلے پر بحث ہو گئی جن سے آپس میں بدمزگی بڑھ گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ میں نے مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ اٹھ کر ادھر چلا آیا۔ کہیں آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی؟ تاجور نے مسکرا کر پوچھا۔ سراج سے ایسی امید نہ رکھو، نوجوان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ لوگ اپنے جائے قیام پر واپس ہوئے اور کچھ کھانے کی کوشش کی، مگر ہر ایک کا دل رنجیدہ اور فکر مند تھا، اس لیے کسی سے بھی اچھی طرح کھایا نہ گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد یہ سوال درپیش ہوا کہ آیا کار کی واپسی تک اسی گاؤں میں انتظار کر لیا جائے یا یہاں سے آہستہ آہستہ پیدل ہی چل پڑیں اور کار راستے میں جہاں بھی مل جائے سوار ہو جائیں۔ ایک جگہ بیکاری میں بیٹھ کر وقت گزارنا بہت ہی مشکل تھا، خاص طور پر ایسے وقت جب کہ طبیعت اس واقعے سے بدمزہ اور مقدر ہو گئی۔ چونکہ شام کے 4 بج رہے تھے، آفتاب مغرب کی جانب ڈھل چکا تھا، دھوپ کی تمازت میں بھی کمی آ گئی تھی، اس لیے صلاح یہ ٹھہری کہ آہستہ آہستہ بی بی نگر اسٹیشن کی جانب روانہ ہو جائیں۔ شام کا وقت ہے، ایک تو دیہات کی کھلی فضاؤں کی سیر ہو جائے گی، دوسرے وقت بھی دلچسپی سے کٹے گا۔ چنانچہ سامان ایک مزدور کے سر پر دے دیا گیا اور سراج، احمد، تاجور اور نازو پیدل ہی گرد آلود راستے پر چل پڑے۔ سراج اور احمد آگے تھا، تاجور اور نازو پیچھے۔ تاجور شہر سے دور کھلے میدانوں اور دیہاتوں میں پہلی بار آئی تھی، اس کو اپنے گرد و پیش کے ماحول سے نئی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 2-3 میل چلنے کے بعد اس مختصر سے قافلے پر تھکن کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ اگلی سرگرمی اور جوش اب باقی نہ تھا۔ سب لوگ دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ احمد میاں، دیکھا آپ نے، آپ کی بہن کی مہربانیوں سے آج اتنا طویل راستہ پیدل ٹاپ کر ہی طے کرنا پڑ رہا ہے اور مفت میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت تھی۔ راستے میں ان لوگوں کو جو کوئی دیہاتی بھی ملتا، حیرت اور تعجب سے ان کی طرف دیکھتا ہوا گزر جاتا، کیونکہ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے صاحب لوگوں کو ان دیہاتی لوگوں نے اس گرد بھرے ہوئے راستے پر پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے بھی یہ لوگ مفت کا تماشا بنے ہوئے تھے۔ احمد نے کہا، یہاں سے قریب ہی ایک آبادی ہے، وہاں چل کر آرام کریں گے اور وہیں بیٹھ کر کار کا انتظار بھی کریں گے۔ یہ سن کر تاجور کی جان میں جان آئی۔ پھر یہ قافلہ انتہائی سست روی سے اپنی منزل کی طرف چل پڑا، لیکن تھوڑی ہی دور چل کر تاجور کے پیروں نے بالکل ہی جواب دے دیا۔ سراج صاحب، اب مجھ سے بالکل چلا نہیں جاتا۔ تو میں کیا کروں؟ سراج نے پوچھا۔ تمہیں اپنی پیٹھ پر لاد لوں؟ آپ کو کسی کی تکلیف کا بھی احساس نہیں، ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ اور نہیں تو کیا سنجیدگی سے بیٹھ کر اس مسئلے پر غور کروں؟ اس نے کہا۔ آپ کے پیر دکھ رہے ہیں تو میں خود بھی تمہارے ساتھ ہی چل رہا ہوں، یہاں میرا کوئی چھکڑا تو ہے نہیں جو تمہیں بھی اس میں بٹھا لوں۔ تاجور نے منہ بنا کر سراج کی طرف دیکھا۔ بھیا، نازو کے منہ سے حیرت اور خوف سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ تاجور اور سراج نے چونک کر پوچھا۔ نازو کے چہرے پر دہشت عظیم کے آثار دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ دیکھیے، نازو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کسی نامعلوم چیز کی طرف گھورتے ہوئے اشارے سے بتایا۔ اس باڑ کے قریب، راستے کے دونوں کناروں پر جنگلی بوٹیوں کی قطاریں تھیں، اس باڑ کے قریب ہی ایک سیاہ رنگ کا خوفناک ناگ رینگ رہا تھا۔ تاجور کا دل خوف سے لرز اٹھا، اس کا خوشنما چہرہ حد درجہ سفید ہو گیا۔ سانپ باڑ کے قریب سے بڑھتا ہوا راستے پر آ گیا۔ اب سورج کافی نیچے جھک گیا تھا، اس کی کرنوں میں سنہری سی جھلک نمودار ہو رہی تھی۔ سیاہ خوفناک ناگ اپنے جسم کو لپیٹ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ مستی میں سرشار ہے۔ اپنے پھن کو پھیلا کر سورج کی طرف رخ کر کے وہ جھومنے لگا، شاید وداع ہوتے ہوئے مشرق کے شہ سوار کو آخری سلام کر رہا تھا۔ تاجور خوف سے کانپ کر سراج کے بازو سے لپٹ گئی۔ اف، سیاہ شیطان! سراج تاجور کے اس خوف و دہشت پر بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ عورتیں بھی کس قدر کمزور دل ہوا کرتی ہیں، خطرے کے وقت ان کے سارے حواس جواب دے جاتے ہیں۔ نسرین بھی اس داروغہ سے اس قدر دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ سراج صاحب، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، تاجور نے سراج کو تیزی سے ایک طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ لیکن تم خود ہی کیوں نہیں بچتی؟ مجھے خواہ کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ سراج نے مسکرا کر کہا۔ اس کے لہجے میں وقار تھا اور ایک فلسفیانہ بے خودی۔ وہ بڑبڑایا، انسان کی طرح وہ نیچ نہیں اور نہ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ احمد ان لوگوں سے کافی آگے نکل گیا تھا۔ تاجور، سراج اور نازو چپ چاپ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔
سیاہ سانپ آہستہ آہستہ رینگ کر دوسری جانب کی باڑ میں چلا گیا۔ وہ ایک چوکنے دشمن کی طرح چاروں طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہی ہو تاجور، سراج بولا، کس قدر چالاک اور ہوشیار ہے وہ۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں قدم قدم پر اس کے دشمن موجود ہیں۔ سیاہ چمکدار جلد پر سفید دھبے اور یہ پھیلا ہوا پھن کس قدر خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ کون جانتا ہے اس میں کتنا قاتل زہر بھرا ہوا ہے، اور یہ سیاہ رسیلا دشمن کس قدر خطرناک ہے۔ یہ بدگمان اور بے وفا دوست اس کالے ناگ سے بھی زیادہ زہریلے اور خوفناک ہوتے ہیں۔ یہ خواہ مخواہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن ان کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں۔